الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج 4 ہفتوں کے فصل کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ کا بڑا فضل رہا کہ مجھے موقع مل گیا 2 ہفتے حرمین میں گزارنے کا۔ یہ خالص اللہ کا فضل تھا، اس کی رحمت کا ایک مظہر تھا۔ 5 برس پہلے عمرے کے لیے جانا ہوا تھا، تو اس کے بعد ایک شدید پیاس اور تڑپ موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع عنایت فرمایا۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر عمرے کو میرے لیے باعث برکت بنائے، باعث اصلاح بنائے، اور وہاں کی گئی جو عبادات ہیں، جو مناسک عمرہ ہیں، ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آخری ملاقات آپ سے جو ہوئی تھی وہ ماہ فروری کا 2واں جمعہ تھا۔ ہر مہینے کا 3واں جمعہ امیر تنظیم اسلامی محترم شجاع الدین شیخ صاحب کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو 4واں جمعہ تھا میں عمرے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ پھر ماہ مارچ کا 1 جمعہ پھر شیخ صاحب کا تھا، اور اس 2 جمعے کے لیے بھی ایک بڑا کوسچن مارک میرے سامنے آ گیا، جس کے لیے میں اس وقت یہاں موجود ہوں۔ جبکہ ابھی میں مدینہ میں تھا تو انجمن خدام القرآن ملتان، اس کے جو صدر ہیں ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب، ان کا مجھے پیغام ملا کہ 10 مارچ کا جمعہ جو ہے آپ یہاں ایک نئی اکیڈمی کے جس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ الحمدللہ پہلے سے 2 اکیڈمیاں ملتان میں موجود ہیں، اسی نوع کی کہ جس اکیڈمی میں آپ یہاں موجود ہیں۔ تو وہ پودا جو تقریباً نصف صدی قبل والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تھا، اس کے وہ یہ برگوبار ہیں، اس کے مظاہر ہیں۔ تو میں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ 10 تاریخ کا جمعہ بھی وہاں کے لیے دے دیا تو پھر گویا کہ اگلا جمعہ پھر شجاع الدین شیخ صاحب کا یہاں ہوگا، اور پھر رمضان شروع ہو جائے گا۔ لہذا میں نے ان سے معذرت کی کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جو میری اپنی مسجد کے جو بھی حاضرین و سامعین ہیں ان سے پھر بہت بڑا ایک فصل درمیان میں آ جائے گا۔ لہذا ان سے معذرت کی، اور میں نے اپنے چھوٹے بھائی برادرم حافظ عاطف وحید صاحب کی پھر ڈیوٹی لگائی کہ وہ وہاں جا کر اس ذمہ داری کو ادا کر لیں۔ تو یہ چند باتیں تو صرف تمہیدی نوعیت کی اس اعتبار سے کہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ باقی یہ کہ جو موضوع ہمارا یہاں زیر گفتگو تھا، آپ کو یاد ہوگا، بہت اہم موضوع، حقیقت و ماہیت ایمان، اور اس کے 9 ضمنی موضوعات تھے کہ جن کا میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن چونکہ اب فصل کافی بڑھ گیا لہٰذا ایک مرتبہ صرف ان عنوانات کو جو ہے میں چاہتا ہوں اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ سب سے پہلا اور اہم ترین موضوع یہ تھا کہ یہ حقیقت ایمان جو اصل موضوع ہے، اس کی اہمیت ہے کیا؟ اس لیے کہ ایمان وہ شے ہے جس پر ہماری اخروی زندگی کا دار و مدار ہے۔
وہاں کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہمارے دل میں ایمان موجود ہے یا نہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک اسلام ہے جو ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو گیا، اس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی جستجو نہیں کرنی پڑی، کوئی کمپیریٹیو سٹڈی نہیں کرنی پڑی، لیکن اصل سے جو مطلوب ہے وہ دل کے یقین والا ایمان ہے۔ تو اس موضوع کی جو اہمیت ہے، اہم ترین موضوع۔ اس کے بعد اگلا موضوع جو ہم نے کسی حد تک کور کیا کہ ایمان کی لغوی بحث کیا ہے۔ تیسرا موضوع ایمان اصطلاحاً کسے کہتے ہیں۔ ان موضوعات کے بارے میں اگر دو تین جملے بھی میں نے کہے تو بہت سا وقت اس میں نکل جائے گا، صرف اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے عنوانات کو۔ چوتھا موضوع جو اس کو ہم نے کوشش کی تھی کور کرنے کی، ایمان کی دو درجے ہیں، ایک قانونی ایمان ہے اور دوسرے حقیقی ایمان ہے۔ قانونی ایمان وہ ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص اس دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا، اور اس کی بنیاد کلمہ شہادت پر ہے۔ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، بہت سے گناہ اس کی زندگی میں شامل ہے، مسلمان کہلائے گا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ شعائر اسلامی میں سے کسی کا انکار نہ کر دے۔ لیکن قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل شے جو مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے وہ حقیقی ایمان ہے۔ اس کے بعد اگلا موضوع کیا تھا کہ ایمان کی 3 ڈائمنشنز ہیں، نظریے کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے۔ اصل ایمان، ایمان باللہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان مجمل۔ اور اسی کا ایمان مفصل ہے کہ جس میں ایمان بالقدر بھی ہے، ایمان بالآخرت بھی ہے، ایمان بالرسالت بھی ہے، ایمان بالکتب بھی ہے، ایمان بالملائکہ بھی ہے۔ یہ اس کی توضیح ہے، تشریح ہے۔ تو اصل ایمان، ایمان باللہ، جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے۔ دوسرے نمبر پر ایمان بالرسالت۔ یہ 3 ڈائمنشن ہیں ایمان کی، جسے ہم ایمانیات ثلاثہ کہتے ہیں۔ ثلاثہ کے معنی کیا ہیں؟ 3۔ تو یہ 3 ڈائمنشن جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت۔ کسی حد تک وضاحت میں نے ان تینوں ایمانیات کی۔ اس دنیا میں ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس دنیا میں زندگی ہمیں بسر کیسے کرنی ہوگی، ہمارے لیے جو ایک مشکل شکل اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کا اسوہ، ان کی سیرت، ان کے فرامین، ان کے اقوال۔ اور اس کے بعد ایمان بالآخرت وہ شے ہے کہ جس کی بنیاد پر گویا کہ انسان کے عمل، سیرت و کردار میں ایک عظیم انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ اگر آخرت پر یقین نہیں ہے، دل کے یقین والا ایمان اگر آخرت پر نہیں ہے، تو اس دنیا میں انسان ہر کام کرے گا، کوئی اخلاقی قدر اس کے نزدیک معتبر نہیں ہوگی۔ جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، ملاوٹ کرے گا، اسے تو اپنی منفعت درکار ہے نا۔ اور جو شخص یہ کر رہا ہے اور کہنے کو مسلمان ہے، تو منطقی تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کے دل میں حقیقی ایمان موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ احادیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ طعنہ دینے والا، فحش گفتگو کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا مومن نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اس کے اسلام میں شاید کوئی کمی واقع نہ ہو، شاعر اسلامی کی بھی پوری پابندی کر رہا ہو۔ تو یہ جو 3 ڈائمنشنز ہیں ایمان کی، اس اعتبار سے بہت اہم ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت۔ پھر چھٹا موضوع ہمارا تھا کہ ایمان اور عمل کا باہمی تعلق کیا ہے۔ قرآن حکیم کی واضح، مفصل، بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ بات قرآن میں بیان کر دی گئی کہ ایمان وہ معتبر ہوگا کہ
جس کا لازمی تقاضا اعمال صالحہ بنتا ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بیسیوں نہیں شاید سینکڑوں مقامات ہوں گے قرآن حکیم کے کہ جہاں ایمان کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے اعمال صالحہ کو۔ لہذا وہ تصور کہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، حرام کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں، ناجائز میں بھی ملوث ہیں اور بڑے مطمئن ہیں ہم تو مومن ہیں، نہیں، ایمان ہے تو عمل لازماً تبدیل ہونا چاہیے۔ پھر آخری اور ساتواں موضوع جو ہم نے یہاں کسی درجے میں کور کیا کہ ایمان اور جہاد کا باہمی تعلق کیا ہے۔ 5 بنیادی اصطلاحات سے سب واقف ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بنی الاسلام علی 5۔ لیکن یہ کہ 2 اور ارکان جس کے قرآن میں ذکر موجود ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام تو مکمل ہو گیا اس بنیاد پر کہ کلمہ شہادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن ایمان تکمیل تک نہیں پہنچتا جب تک کہ دل میں وہ یقین موجود نہ ہو۔ سورہ حجرات کی وہ آیت ابھی جو میں نے تلاوت کی تھی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو صرف وہی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان، اور اس میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور دوسرا رکن رکین وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایمان کا بہت گہرا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ۔ لیکن پچھلی نشست میں جو اصل ہمارا موضوع تھا ایمان کا جہاد سے تعلق، اس میں میں نے واضح کر دیا تھا کہ جہاد کے اس تصور کو ایک طرف رکھیے، وہ تو جہاد کا کلائمیکس ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی عملی جد و جہد میں حق و باطل کا معرکہ برپا ہو اور انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ بلند ترین مقام جس کا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے وہ مقام شہادت۔ اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری شدید خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ کی سنت یہ نہیں ہے، رسول جو ہے کبھی مغلوب نہیں ہوتے، انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ بنی اسرائیل کے اوپر بہت بڑا الزام جو قرآن نے لگایا، اتنے کتنے ہی انبیاءوں کو انہوں نے قتل کیا، رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ بات تو اللہ نے طے کر دی ہے۔ کتبہ کے معنی ہوتا ہے لکھ دینا، ایک وربلی کسی بات کو طے کرنا ہے، ایک لکھ دیا جانا ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے تو یہ بات طے کر دی ہے، یہ لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب ہو کر رہیں گے۔ تو اس حوالے سے گویا کہ جو ایمان حقیقی کا جہاد کے ساتھ، اور جہاد کا بلند ترین درجہ جو ہے وہ قتال ہے۔ یہاں 7 موضوعات کسی حد تک ہم نے کوشش کی کہ سمجھنے کی کوشش کریں، 2 موضوعات ابھی باقی تھے۔ اس سے اگلا موضوع یہ ہے کہ ایمان کا اصل حاصل کیا ہے، اس دنیا میں کیا ثمرات ہیں جو انسان تک پہنچتے ہیں اس ایمان کی وجہ سے۔ کچھ ثمرات وہ ہیں جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، انسان کے اندر اخلاقیات پیدا ہوں گی، تواضع پیدا ہوگا، انکسار پیدا ہوگا، گھمنڈ اور غرور اور تکبر سے کوسوں دور ہوگا، تواضع اور انکساری پیدا ہوگی۔ اعمال صالحہ جو ہے اس کا اخلاق ان سے مزین ہوگا۔ اور کچھ باطنی ثمرات ہیں ایمان کے جسے ہم حلاوت ایمان کہتے ہیں۔ نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا نا قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اب ہم لوگ تو محسوس نہیں کر سکتے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قرار دیا حضور نے، آیا اس کا کوئی حصہ، کوئی پرسنٹیج ہمیں حاصل ہوتی ہے؟
جس کی تصویر لفظی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کی تھی کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو یوں گمان کرے کہ اس نے اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ تو یہ حلاوت ایمان کیا ہے، جسے حضور نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ اس شخص نے تو ایمان کی حلاوت چکھ لی ہے، اس کی چاشنی اور مزہ حاصل کر لیا، جو مطمئن ہو گیا اس بات پر کہ میرا رب اللہ ہے، وہ میرا خالق ہے، مالک ہے، میرے مجھ سے بہتر خیر خواہ ہے۔ میں اپنے بارے میں ممکن ہے کوئی غلط فیصلہ کرنے لگوں، اللہ کو معلوم ہے وہ میرے بارے میں جو فیصلہ کرے گا وہ خیر کا ہوگا۔ یہ باطنی کیفیت جو ہے جسے حلاوت ایمان کہتے ہیں، ذاق طعم الایمان، اس شخص نے تو ایمان کی حلاوت، اس کی چاشنی چکھ لی، جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ اس کا رب ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام وہ دین ہے کہ جسے اللہ راضی ہے۔ تو یہ جو ثمرات ہیں، باطنی ثمرات، اس میں سب سے بنیادی شے کیا ہے؟ راضی برضائے رب۔ بہت اونچا مقام ہے یہ، نہ مجھے حاصل ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جنہیں وہ حاصل نہیں۔ اندر سے مطمئن ہوں، جو فیصلہ ان کے رب نے ان کے بارے میں کر دیا اسی میں خیر ہے۔ ہمارے اندر تو پتہ نہیں کس قسم کے منفی جذبات اٹھتے ہیں، میری پلاننگ غلط ہو گئی تھی، فلاں شخص نے مجھے دھوکہ دیا تھا، فلاں یہ نہ کرتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ ہم تو مورد الزام ٹھہراتے ہیں نا تمام مادی چیزوں کو، جبکہ ان کے پیچھے جو اصل ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اگر قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں تو وہاں تو یہ بات موجود ہے، تم پر کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی نقصان، جب تک کہ تمہارے رب کا اذن نہیں ہوگا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ یہ ایمان کی وہ باطنی حلاوت ہے۔ اسی بات کو قرآن میں تعبیر کیا گیا نا، اولیاء اللہ کون ہیں؟ انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کا اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ایمان کی چاشنی اور حلاوت ہے وہ اسے محسوس کرتے ہیں، اور جو باطنی ایمان اور چین اور سکون ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، عام مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا، یہ آیت جو ہے وہ غالباً سورہ انعام کی سورہ انعام آیت نمبر 81 ہے۔ سوال کیا گیا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ کنتم سے مراد میں اور آپ ہیں نا، کیا تم جانتے ہو؟ اگر تمہیں علم حقیقی حاصل ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کا اصل حقدار کون ہے۔ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، امن کا لفظ استعمال کیا گیا، جو اصل روٹ ہے ایمان کی۔ کون ہے وہ شخص کہ جو حقیقی امن کا مستحق ہے، جو انٹائٹل کرتا ہے اپنے آپ کے اس مقام کے لیے جس میں اس کے باطن میں امن ہے، چین ہے، سکون ہے۔ موضوع ہمارا کیا ہے؟ ایمان کا حاصل کیا ہے، منتہائے مقصود کیا ہے؟ تو فرمایا گیا سورہ انعام آیت نمبر 81 میں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو کون سا گروہ وہ ہے کہ جو امن کا مستحق ہے؟ اگر تمہارے اندر حقیقی علم موجود ہے تو بتاؤ، اس کا جواب دو۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ حصر کا صیغہ ہے۔ حقیقی امن، حقیقی چین، حقیقی سکون اور اطمینان صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں اپنے رب کے اوپر، وہ دل کے یقین والا ایمان، راضی برضائے رب، ایمان کے باطنی ثمرات، ایمان کے خارجی ثمرات۔
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے اس ایمان کو داغدار نہیں کرتے کسی نوع کے شرک سے۔ ہمارے ذہن میں تو شرک سے صرف مراد یہی ہے نا کوئی دیوی یا دیوتا کو سجدہ کر لے۔ چلیے اور آگے بڑھیں تو قبر کو سجدہ کرنا بھی شرک ہے، جو حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ تو کم سے کم تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، کسی کی دہائی دینا شرک ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے حکم کو پاؤں تلے روند کر اپنی نفسانی خواہش پر عمل کرنا بھی شرک ہے۔ تو اس ڈیفینیشن کو اگر آپ اپلائی کریں گے تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ حقیقی امن، چین اور سکون اور اطمینان کے حقدار صرف وہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس شان کے ساتھ کہ ان کا دامن کسی نوع کے شرک سے آلودہ نہیں ہوتا۔ شرک خفی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، بارہا یہ باتیں میں نے آپ کو سنائی، پھر دوبارہ ایمان تازہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کا اپنے عمل میں شرک خفی کے بارے میں مطلع ہو جانا اتنا ہی مشکل اور کٹھن کام ہے جتنا سیاہ اندھیری رات کے اندر سیاہ پتھر کے اوپر رینگتی ہوئی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا۔ بلاغت کی انتہا ہے، سیاہ اندھیری رات، اس میں سیاہ پتھر کہاں آپ دیکھیں گے، اور اس کے اوپر رینگتی ہوئی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا جتنا مشکل اور کٹھن کام ہے، انسان کا اپنے بارے میں شرک خفی پر مطلع ہونا اس سے بھی بڑھ کر مشکل کام ہے کہ ہوس چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو ایمان کا اصل حاصل باطنی امن اور چین اور سکون، اور اس کا لازمہ کیا ہے؟ ایمان اس نوعیت کا جس میں کسی نوع کا کوئی شرک شامل نہ ہو۔ یہ تو پھر مقام ولایت ہوا نا، مقام صدیقیت ہوا۔ کون شخص ہے کہ جو معصوم من الخطا ہے؟ انبیاء اور رسولوں کا بالکل زمرہ الگ ہے، وہ معصوم من الخطا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے علاوہ تو کوئی کیٹیگری ایسی نہیں ہے، بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو۔ قرآن میں ایک شخص کا ذکر موجود ہے، بلعام بن باورہ، جو بنی اسرائیل کی شخصیت تھی اور بہت ہی عابد اور زاہد اور متقی، لیکن یہ دنیاوی لذات اور خواہشات نفسانی کا اسیر ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے اس کتے کی سی کہ جو ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، وہی نفسانی خواہشات، جس طرح کتے کی زبان لٹکی ہوتی اور رال ٹپک رہی ہوتی، یہی معاملہ اس شخص کا ہوتا جو اصلاً بڑا عابد اور زاہد تھا۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہم سب کو بچائے۔ کسی درجے میں بھی ہمارے اندر کوئی گھمنڈ پیدا نہ ہو اپنی عبادت اور زہد اور تقویٰ کے حوالے سے۔ تو آٹھواں موضوع جو ہمارا تھا اس کا بھی صرف ایک حصہ ہی کور ہو سکا ہے، لیکن چند باتیں چونکہ میں نے اور بھی عرض کی تھی لہذا کچھ وقت کا حصہ اس میں گزر چکا۔ اب صرف چند منٹوں میں ذکر ضرور کروں گا، اس لیے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جو شخص بھی واقعتاً مومن ہے وہ اس رمضان کے تقدس، اس کی عظمت اور اس کی حلاوت اور چاشنی کے ساتھ ساتھ اس کی ایک ہیبت بھی محسوس کرتا ہے۔ اس لیے کہ ماہ رمضان کے دوران نیک اعمال کا اجر و ثواب جو ہے 70 گنا، 100 گنا، 700 گنا تک، لیکن غلط کاریاں، فسق و فجور کا گناہ بھی اسی طرح ہے۔ حالت صوم میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گویا کہ اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیجئے اس کی سزا کے اعتبار سے، تو ایک ہیبت بھی ہے۔ لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور ممکن ہے کہ اگلا جمعہ جو ہے امیر محترم کا اسی موضوع پر ہو، اس لیے کہ وہ جسٹ پہلے کا جمعہ ہوگا رمضان سے پہلے کا، اس کے بعد کا جمعہ تو پھر رمضان میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا اور رمضان کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ تو ایک نسبت ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ کوئی نسبت نہیں، خالق و مخلوق کے درمیان کوئی نسبت و تناسب نہیں،
لیکن گلے سرسبد ہے انسانیت کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا. شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یہ ایک روایت ہے، اس کی سند کیسی ہے میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر آپ حضرات نے بھی روایت سنی ہوگی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ماہ شعبان ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو ترغیب دینا شروع کر دیتے تھے رمضان کے استقبال کی. اب جس مہینے کی برکت، سعادت اور تقدس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر اس درجے جو ہے وہ مقام ہو کہ اپنے اہل خانہ کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ اب رمضان آنے والا ہے، ابھی سے اس کی تیاری پکڑو. ایک تو ذہن سازی ہوتی ہے نا کہ بڑی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے، ایک یہ کہ اس کے لیے فزیکلی بھی اپنے آپ کو تیار کرو. رمضان کے روزے اگر کہیں گرمیوں میں آئیں اور شدید گرمیوں میں آئیں تو بہرحال اس کے لیے آپ کو ایک جانی ایثار بھی تو کرنا پڑتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. بڑا طویل خطبہ ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا تقدس اور برکت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی. اس سے بڑھ کر کوئی شے ہمارے لیے کیا ہوگی. طویل روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. صرف حوالہ دے رہا ہوں، اس کا انشاءاللہ تفصیلی ہم سال بسال گویا کہ یہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے جس میں سے ہر شخص گزرتا ہے کہ اس ماہ کی برکتیں اور سعادتیں، اور جسے نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے، نیکیوں کو لوٹ سے لگی ہوتی ہے، اس سے کما حقہ استفادہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، کس طرح اپنے آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر اور اخلاقی اعتبار سے کیا تطہیر ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ بارہ آپ حضرات کے بھی علم میں ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی انشاءاللہ جو بھی اگلی اب جمعے کے خطابات آئیں گے اس میں وہ چیزیں بھی انشاءاللہ واضح ہوتی چلی جائیں گی. بس یہ چند باتیں تو آج کے اس دن کے حوالے سے تھی. اب یہ جو ہماری پریس ریلیز ہوتی ہے یہ 15 دن کی، چونکہ یہاں سے جو غیر حاضری رہی تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں شجاع الدین شیخ صاحب کی طرف سے بھی بہت سے کلپ جو ہے وہ چونکہ واٹس ایپ اب ایسا ذریعہ ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں تو آپ تک پہنچ جاتا ہے. تو بہرحال ہمارے ہاں جو کچھ بھی کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے دینی شعائر کے ساتھ، دین کا استہزاء ہو رہا ہے، وہ مملکت خدا داد جو حاصل کی گئی تھی اسلام کے نام پر، اور جو دھوکہ ہم نے دیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، سمجھتے ہیں بدبخت کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، ان بطش ربک لشدید، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. اور جب کوئی گناہ یا بے حیائی اجتماعی طور پر اختیار کر لی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کہ اللہ کے عذاب سے انسان اپنے آپ کو بچا لے. پھر تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. ہاں اللہ کے ہاں کوئی شخص معذرت پیش کر سکتا ہے کہ پروردگار میں اس میں نہ خود انوالو ہوا بلکہ میں نے لوگوں کو منع کیا. اگر میرے پاس قوت اور طاقت تھی تو میں نے اپنی قوت کے زور پر منع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے. نہ کارخانے میں طوطی کی آواز سنتا کون ہے؟ جس طرح ہمارے ہاں یہ لیسبینز اور گیز اور ان کی ایسوسیشنز اور ان کو جس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور عورت مارچ کے حوالے سے جس طرح کی آزادی کے جو ہے وہ خواب دکھائے جا رہے ہیں، وہ معاشرہ کے جو خود تنگ آ چکا ہے اپنی بے حیائی اور اس کی وجہ اخلاقی تنزل کی وجہ سے، پناہ مانگتے ہیں کہ ہماری خانگی زندگی جو ہے برباد ہو کر رہ گئی. اب ان کا ہدف اولین جو ہے وہ شرم و حیا، اس چادر کو پامال کر دو. اگر کہیں کوئی اقدار باقی ہیں تو وہاں سے جا کر ان پر نقب لگاؤ کہ انہیں اندازہ ہی نہ ہو.
جس طرح شوگر کوٹڈ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ اندر لے جائیں نگل لیں، لیکن اندر جا کے تو طوفان برپا کر دیں گی نا وہ. تو یہ سب کچھ کھلواڑ اس ملک کے اندر کھیلا جا رہا ہے. اب کس کس کا رونا انسان روئے. آج کی جو پریس ریلیز ہے وہ بھی ایک اعتبار سے شجاع الدین شیخ صاحب چونکہ ہمارے امیر تنظیم اسلامی ہیں اور ہر ہفتے یا موقع کی مناسبت سے ان کی طرف سے پریس ریلیز جو ہے وہ اخبارات کی زینت بھی بنتی ہے، کم سے کم اتمام میں حجت معذرۃ الی ربکم. اے پروردگار، ہم نے جن چیزوں کو صحیح سمجھا تھا اس کا پرچار کرتے رہے، لوگوں تک پہنچاتے رہے. عنوان ہے آئین اور عدالتوں کے فیصلے کا احترام نہ کیا گیا تو ملک انارکی کا شکار ہو جائے گا. یہ بھی تو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں نا. اب جو دھینگا مشتی ہو رہی ہے، جو کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ الیکشن ہو نہ ہو، سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے، عدالتیں کیا فیصلہ کر رہی ہیں، اس کی کس حد تک پرواہ کی جائے گی، وہ پس منظر میں ہے. یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر تنظیم جناب شیخ شجاع الدین صاحب نے اپنے بیان میں کہی. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے واضح فیصلہ کر دیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات آئین میں دیے گئے وقت کے مطابق کرائے جائیں، لہٰذا پنجاب میں صدر مملکت اور الیکشن کمیشن نے مشاورت کے بعد 30 اپریل کی تاریخ دے دی. یہ ایک فیکٹ ہے. اب کے پی کے گورنر کو بھی سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوری طور پر ایکشن لے کر تاریخ دے دینی چاہیے تاکہ نزاع نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. انہوں نے کہا کہ دنیا کی ہر ریاست نے کار سرکار چلانے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط بنائے ہوتے ہیں جسے آئین کہا جاتا ہے. ان قواعد و ضوابط کی پابندی اس ریاست میں امن و امان قائم کرنے اور سلامتی کے لیے اہم کی رول ادا کرتی ہے. اگر اس وقت کسی ایک مسئلے پر آئین سے انحراف اور عدالت عظمیٰ کے حکم کی تعمیر سے انکار کر دیا گیا تو ایسی نظیر قائم ہو جائے گی جس سے مستقبل میں کوئی بھی فرد یا گروہ ریاست کے معاملے میں منمانی کر سکے گا اور جس سے انتظامی ڈھانچہ تباہی کا شکار ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ متعلقہ سٹیک ہولڈرز عدالت عظمیٰ کے حکم کے مطابق مشاورت کے ساتھ کے پی کے انتخابات کی تاریخ طے کریں تاکہ انتشار و افتراق ختم کیا جا سکے. البتہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن آئین اور قانون کے دائرے سے باہر ہو کر اپنے تئیں عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو رد کر دینا انتہائی خوفناک ہوگا.